نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو دنیا آخرت کی خوشیاں، کامیابیاں، ترقیاں عطا فرمائے۔ روزانہ کے سلسلے میں، بیانات کے سلسلے میں روزانہ کچھ نہ کچھ عرض کر دیتا ہوں، سارا دن مطالعہ کرتا ہوں، اور جو مضمون موجودہ زمانے کے اندر جس کی بہت ضرورت ہو، کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ عرض کر دی جائے تاکہ اس پر ہم سارے عمل کریں تو ہماری دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے۔ آج کا موضوع شوہر کے حقوق ہے کہ بیوی کو شوہر کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اللہ ہمیں کیا احکامات دیتا ہے اور اللہ کے رسول کی کیا تعلیمات ہیں۔ اگر بیوی شوہر کی فرما برداری کرے گی، شوہر کی اطاعت کرے گی تو شوہر خوش ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک عورت اس حال میں مرتی ہے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے تو چاہے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، میں نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، حاکم بنایا ہے، عورت محکوم ہے، مرد امیر ہے، عورت معمور ہے۔ اور آج ہر شخص اپنا حق مانگ رہا ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ میرے حق ادا کر دیے جائیں، اور بیوی کہتی ہے میرے حق ادا کر دیے جائیں۔ اگر ہر انسان یہ سوچے کہ میں اپنی بیوی کے حق ادا کروں، مرد یہ سوچے، عورتیں یہ سوچیں کہ میں اپنے شوہر کے حق ادا کر دوں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ آج معاملہ اس بات پر ہے کہ شوہر یہ کہتا ہے کہ میری بیوی میرے حقوق ادا کرے، میں اس کے حقوق ادا کروں یا نہ کروں، اور بیوی یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر میرے حقوق ادا کرے، لازماً کرے، میں اس کے حقوق ادا کروں یا نہ کروں۔ ہر انسان اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہر انسان جب یہ کہے گا کہ میں دوسرے کے حقوق کو ادا کرتا ہوں، کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، میں اس کے حقوق ادا کرتا ہوں، تو دنیا جنت بن جائے گی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بار بار فرمایا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جب ہر انسان یہ سوچے گا کہ میں نے اللہ کے احکامات پر چلنا ہے، میں نے نبی کے طریقوں پر چلنا ہے، اگر اللہ کے احکامات پیارے نبی کے طریقوں پر نہیں چلا تو میری دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ جب انسان یہ اپنے بارے میں سوچے گا تو انسان خود حقوق ادا کرے گا، وہ دوسرا اس کے حقوق ادا کرے یا نہ کرے، یہ نجات پا جائے گا، یہ فلاح پا جائے گا، یہ کامیاب ہو جائے گا، کوئی دوسرا اس کے حقوق ادا کرے یا نہ کرے۔ جو نہیں کرے گا وہ خود گنہگار ہوگا، وہ اپنی زندگی بھی خراب کرے گا، وہ اپنی آخرت بھی خراب کرے گا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہوں سے گر جائے گا۔ اس لیے ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا،
ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو شادی سے پہلے سورۃ النساء اور سورۃ النور کی تفسیر پڑھاتی تھیں، سمجھاتی تھیں، اپنی بیٹی کی تربیت کر کے اس کی شادی کیا کرتی تھیں کہ بیٹی تو اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہے، تیرے شوہر کے یہ حقوق ہیں اور اس کے گھر کے اندر تو نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ پہلے زمانے کی عورتیں اور یہ بیوی، یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کی تربیت کر کے اس کی شادی کرے۔ آج مائیں نہ اپنی بچی کو کھانا بنانا سکھاتی ہیں، نہ شوہر کے حقوق بتلاتی ہیں، نہ شوہر کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ سلیقہ سمجھاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے آج ہر گھر کے اندر فساد ہے۔ تو اپنی ماؤں کو چاہیے اپنی بیٹیوں کو سورۃ النساء کی تفسیر پڑھائیں، سکھلائیں، سورۃ النور کی تفسیر سکھلائیں، تاکہ ان کی زندگی میں معاشرت آئے، معاشرت والی زندگی آئے۔ تو اللہ نے امیر بنایا مرد کو اس لیے کہ زندگی کا یہ سفر ہے، تاکہ ایک کو امیر بنایا، دوسرے کو مامور بنایا، کہ شوہر کو اللہ نے قوی بنایا، حاکم بنایا، اور شوہر مرد عورت سے زیادہ قوی، جسمانی اعتبار سے، بلند ارادے کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے۔ اللہ نے جرأت دی ہے، شجاعت دی ہے، بہادری دی ہے، حوصلہ دیا ہے، اور یہ صفات اللہ نے مرد کے اندر قوت عورت سے زیادہ رکھی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو امیر بنایا۔ اور آج کے زمانے کی عورتیں کہتی ہیں نہیں، میری مان کر چلو، جس طرح میں کہہ رہی ہوں اس طرح چلو، یہ کام اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے۔ اور شوہر کہتا ہے کہ میری مان کر چلو، عورت کہتی نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح ہوگا۔ اس وجہ سے آج گھر برباد ہوئے پڑے ہیں۔ گھروں کے اندر لڑائیاں اور جھگڑے اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اللہ کے قانون کو فالو نہیں کیا، اللہ کے قانون کو فالو نہیں کیا۔ بعض تو ایسی ہٹ درم عورتیں ہوتی ہیں، شوہر کہتا ہے کہ اس طرح کرنا ہے، وہ کہتی نہیں، اب تو اس طرح بالکل کرنا ہی نہیں ہے۔ ایک شخص مفتی صاحب کے پاس آیا اور پوچھا، میں جیسے کہتا ہوں میری بیوی اس کے الٹا کرتی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو میری بچی کا رشتہ آیا ہوا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ نہ کسی کے ذریعے سے یہ پیغام بھجواؤ کہ فلاں رشتہ آیا ہوا ہے، لیکن آپ کا شوہر انکار کر رہا ہے، نہیں مان رہا۔ حالانکہ شوہر تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ رشتہ ہو جائے۔ جب اس کی عورت نے سنا تو اس نے کہا نہیں، میں تو ادھر ہی کروں گی، اور شوہر کو بتایا تو شوہر نے کہا نہیں، ادھر نہیں کرنا، ادھر نہیں کرنا، ابھی ہماری بیٹی کی عمر چھوٹی ہے، نہیں کرنا۔ تو اس نے کہا نہیں، میں ادھر ہی کروں گی۔ تو اس نے کہا کر تو اچھا۔ تو بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل برخلاف چلتی ہیں اپنے شوہروں کے۔ تو میرے عزیزوں، میری بہنوں، کہ زندگی اس وقت اچھی ہوگی جب شوہر کی فرما برداری ہوگی۔ جب عورت اپنے شوہر کے سامنے بولتی ہے، سمجھو کہ وہ اپنا گھر برباد کرنا چاہتی ہے۔ شوہر یہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی میرے سامنے بولے، بد زبانی کرے۔ آج عورتیں اتنی بد زبانی کرتی ہیں، آج کچھ بھائیوں سے ہم نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی وجہ سے مریں گے، اس کی زبان کی وجہ سے مریں گے، ذرہ برابر بھی لحاظ نہیں رکھتی۔ ایک مولانا کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، میں اتنا امیر ہوں، بہت زیادہ، لیکن میری بیوی میری
نافرمان ہے اور اس کی 20 فٹ کی زبان ہے، اتنی بڑی زبان دراز ہے، میرے 3 بچے ہیں، اب میں اس کو چھوڑنا چاہوں بھی نہیں چھوڑ سکتا، اب میں کیا کروں، اتنا پریشان، میری بیوی اتنی زبان دراز ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ ادب کے ساتھ شوہروں کے ساتھ پیش آئیں، نرمی کے ساتھ پیش آئیں، اور اللہ نے یہ جو شریعت کا قانون ہے، زندگی قانون خشک قانون سے نہیں چلتی، خشک قانون سے گزارا نہیں ہوتا۔ اگر شریعت نے گھر کے کھانا بنانے کی عورت کو زبردستی نہیں کی، عورت کی ذمہ داری نہیں لگایا، تو شریعت نے جب عورت بیمار ہو جائے تو اس پر بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ شوہر پر کہ شوہر اس کا علاج کرائے۔ بعض عورتیں کہتی ہیں ہمارے ذمہ تو گھر کا کھانا نہیں ہے، ہمارے ذمہ تو یہ کام نہیں ہے، تو اس کے لیے شریعت میں یہ بھی نہیں ہے، شریعت میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو جائے کہ شوہر اس کی دوا دارو کرے، اس کا علاج کرے۔ بعض چیزیں قانون کے اعتبار سے نہیں چلتی، حسن اخلاق سے چلتی ہیں، اور حسن اخلاق ہوگا تو زندگی بنے گی۔ بعض عورتیں کہتی ہیں ایک عالمہ کی شادی ہوئی ایک ان پڑھ آدمی سے، اس ان پڑھ نے عالمہ سے شادی کی، اور پہلی رات بیوی نے کہا ہم جو ہے نا شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ شوہر بہت خوش ہوا، ہاں میری بیوی عالمہ ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو وہ خوش ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد کہنے لگی شریعت میں ساس سسر کی خدمت نہیں ہے، میں ان کی خدمت نہیں کروں گی، ہم نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ شریعت میں یہ ہے کہ مجھے الگ گھر دے دو، کہ اب مجھے یہاں ان کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے الگ گھر چاہیے، شریعت تو یہ کہتی ہے۔ وہ ان پڑھ آدمی بیچارہ پریشان ہوا، امام صاحب کے پاس آیا، مولانا صاحب بیوی میری عالمہ ہے اور اس طرح پوچھا ہے، اس طرح کہا ہے، اب میں کیا کروں، مجھے فتویٰ نہیں چاہیے، مجھے عمل بتائیں کہ میری بیوی صحیح ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا آپ ایسا کرو، آپ بیوی سے جا کر کہو ہم تو بھائی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، میں آپ کو الگ گھر لا کر دے رہا ہوں، اور آپ نے میرے والدین کی خدمت نہیں کرنی، ساس سسر کی خدمت نہیں کرنی، ہم تو شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، میں ایک اور لڑکی سے شادی کر رہا ہوں، وہ میرے والدین کی خدمت بھی کرے گی اور اس گھر کے اندر بھی رہے گی، کیونکہ شریعت کے اندر تو اللہ نے فرمایا ہے کہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، مرد کو اجازت ہے، تو ہم تو شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اب جب عورت نے سنا تو اس نے کہا نہیں میں تو مذاق کر رہی تھی، نہیں میں آپ کے گھر کے اندر بھی رہوں گی اور اپنے ساس سسر کی خدمت بھی کروں گی۔ ساس سسر کی خدمت اگرچہ شریعت میں نہیں ہے، لیکن یہ حسن اخلاق میں سے ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج اگر تم ساس سسر کی خدمت نہیں کرو گی، کل تمہاری جب بہو آئے گی وہ بھی تمہاری خدمت نہیں کرے گی، پھر جب تم بوڑھی ہو جاؤ گی پھر تمہیں پتہ چلے گا ہاں میں نے جو کیا تھا اب میرے ساتھ بھی ویسا ہو رہا ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ ساس سسر بھی ماں باپ ہیں، ان کی بھی ایسے عزت کرو، احترام کرو جیسے ماں باپ کی عزت اور احترام کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ماں باپ ہیں، ماں باپ کا رتبہ ہے، اور گھر میں کوئی بوڑھا ہو اور وہ کام کاج نہ کر سکتا ہو تو اس کی خدمت کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ اب ساس سسر بوڑھے ہیں، کام نہیں کر سکتے، بیمار ہیں،
تو ان کی خدمت کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ آج ہماری بہنوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اور وہ انکار کرے، بات بات پر روٹھ جائے، ناراض ہو جائے، اور جب وہ اس کو بلائے اور وہ انکار کرے، نہ آئے، تو اس پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ فرشتے ساری رات اس پر لعنت برساتے رہتے ہیں اور اللہ اس پر لعنت برساتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، شوہر بلائے اور بیوی روٹھ کر پڑی ہو اور اللہ اس پر لعنت برساتے رہتے ہیں۔ اور جب گھر کے اندر عورت گھر کے کام کاج کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر یہ جھاڑو دیتی ہے، اس کو ثواب ایسے ملتا ہے جیسے یہ خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر یہ جھاڑو دے رہی ہو۔ جب یہ آٹا گوندتی ہے، اس کے آٹا گوندنے پر بھی اللہ نیکیاں دیتے ہیں۔ جب یہ روٹی بناتی ہے، اللہ اس پر بھی نیکیاں دیتے ہیں۔ جب یہ سالن بناتی ہے، اللہ اس پر بھی نیکیاں دیتے ہیں۔ جب یہ گھر کے اندر صفائی کرتی ہے، اللہ اس پر بھی نیکیاں دیتے ہیں۔ جب یہ شوہر کے کپڑے دھوتی ہے، اللہ اس پر بھی نیکیاں دیتے ہیں۔ جب یہ شوہر کے کپڑے استری کرتی ہے، اللہ اس پر بھی نیکیاں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا اللہ کو راضی کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا نیک اعمال کرنے کی جگہ ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک اونٹ آیا اور اس نے سجدہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیونکہ صحابہ اللہ کے رسول کے عاشق تھے، اللہ کے بعد جس سے عشق ہے وہ اللہ کا رسول ہے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا دل چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری شریعت کے اندر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ اگر یہ شرک نہ ہوتا، جائز نہ ہوتا، میں عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک عورت آئی اور اس نے آ کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، میری شادی ہو رہی ہے، میرے شوہر کے میرے اوپر کیا حق ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر تمہارے شوہر کے جسم کے اوپر دانے نکلیں اور وہ دانے آبلے بن جائیں اور ان آبلوں میں سے پیپ نکلے، تو اس کو کپڑے سے نہیں تو اس کو زبان سے چاٹے، زبان سے چاٹ چاٹ کر ان کو صاف کرے، تو پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک عورت آئی، ایک عورت نے پیغام بھیجا، اے اللہ کے رسول، میرے شوہر جاتے وقت مجھے کہہ کر گئے تھے گھر سے باہر نہ نکلنا، میرا باپ بیمار ہے، کیا میں باپ کو پوچھنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں، اگر آپ کے شوہر نے اجازت نہیں دی تو نہ جا۔ اور وہ اتنے بیمار ہوئے اور ان کو وہ موت کے قریب پہنچ گئے، اور پھر آ کر پھر پیغام پہنچوایا، اے اللہ کے رسول، میرے باپ موت کی کشمکش میں ہیں، مرنے کے قریب ہیں، کیا میں ان کے پاس جا سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں، اگر تمہارے شوہر نے اجازت نہیں دی تو تم نہیں جا سکتی۔ حتیٰ کہ انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد پھر پیغام بھیجا، اے اللہ کے رسول، میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ گھر سے باہر نہ جانا، اور میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کا چہرہ دیکھ سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں، تو اپنے شوہر کی فرما برداری کر، صبر کر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو دفن کیا گیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، جاؤ اس عورت کو پیغام دے دو اور کہہ دو کہ تیرے اس صبر کی وجہ سے، شوہر کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے، اللہ نے تمہارے باپ کی اور تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔
سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور جو عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے، زبان درازی کرتی ہے اور تکلیف دیتی ہے، وہ جنت کی حوریں وہ کہتی ہیں یہ آپ کے پاس چند دن کا مہمان ہے، یہ اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا، اور تم اس کو تکلیف نہ دو، تم اس کو تکلیف نہ دو۔ تو گھر کے کام کاج کرنا عورت کی زینت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت فاطمہ نے عرض کی کہ میں گھر کے کام کاج کیا کروں گی، باہر کے کام کاج آپ کیا کریں۔ ازواج مطہرات گھر کے کام کیا کرتی تھیں، اللہ کے رسول باہر کے کام کیا کرتے۔ صحابیات کی عورتیں گھر کے کام کیا کرتی تھیں اور صحابہ باہر کے کام کیا کرتے تھے۔ یہ اسلامی زندگی ہے، یہ حسن اخلاق ہے، یہ صلہ رحمی ہے۔ آج جنہوں نے اس سنت کو چھوڑا، صحابہ کی زندگی کو چھوڑا، آزاد خیال، مغربی تہذیب، انگریزوں کے قانون کو فالو کیا، ہمیں تو آزادی چاہیے۔ مسلمان تو اپنی بیوی کو گھر کی ملکہ بنا کر رکھتا ہے کہ تم گھر کے اندر رہو، باہر نہ جاؤ، لوگوں کی ہوس کی نگاہیں آپ کے اوپر نہ پڑیں۔ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں جو باہر جاتی ہیں، جاب کرتی ہیں، کوئی بس کی ہوسٹس ہے، کوئی ایئر ہوسٹس ہے، کوئی دفتر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، 500,000 بندہ آتا ہے اور اس کو اپنی ہوس کی نگاہوں کا شکار کرتا ہے۔ تو مسلمان ایمان والا متقی پرہیزگار اپنی بیوی کو گھر کی ملکہ بنا کر رکھتا ہے، یہ میری گھر کی ملکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جماعت گئی بیرون ملک کے اندر، تو انہوں نے دیکھا کہ مرد بھی بوریاں اٹھا رہے ہیں اور عورتیں بھی بوریاں اٹھا رہی ہیں، 20 کلو کی بوریاں۔ جیسے مرد بازار کے اندر کام کاج کرتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی کام کاج کرتی ہیں۔ پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ عورتیں کیوں کام کرتی ہیں، ان کے مردوں کو چاہیے کہ وہ کمائیں، یہ عورتیں کھائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کمائیں گی نہیں تو کھائیں گی کہاں سے؟ جو کافروں کا قانون ہے، جو کافروں کے قانون پر چلتی ہیں، وہ جو آزاد خیالی کے اعتبار سے ہم تو آزاد خیال ہیں، ہم تو ماڈرن ہیں، پھر ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ جو شریعت کے قانون کو فالو نہیں کرتا، پھر وہ ایسی ہوتی ہیں، پھر وہ ذلیل اور رسوا ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خوش قسمت انسان ہے وہ جس کو 5 چیزیں مل جائیں۔ خوش قسمت انسان ہے وہ جس کو 5 چیزیں مل جائیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ شکر کرنے والی زبان، دوسری چیز کیا ہے ذکر کرنے والا دل، تیسری چیز کیا ہے مشقت اٹھانے والا جسم، چوتھی چیز کیا ہے کہ نیک بیوی، اگر نیک بیوی مل گئی تو یہ خوش قسمت انسان ہے، اور 5ویں چیز کیا ہے وطن کی روزی، اپنے وطن کی روزی مل گئی، نیک بیوی مل گئی، یہ 5 چیزیں جس کو مل گئیں وہ خوش قسمت انسان ہے۔ اور نیک بیوی کے اندر صفات کیا ہیں؟ نیک بیوی کے اندر صفات یہ ہیں، اس کے اندر 4 صفات ہیں کہ وہ نیک ہو۔ پہلی بات نیک ہو کہ اس کے دل کے اندر نیکی ہو، دوسری بات اس کے چہرے پر شرم و حیا ہو، اس کے چہرے پر شرم و حیا ہو، اور وہ بات ایسے نرمی سے کرے جب بولے کانوں میں رس گھولے، اتنی شیرینی میٹھی شوہر سے ایسے میٹھے انداز سے بات کرے کہ اس کا دل خوش ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے۔ آج کام ہی الٹ ہے،
نامحرم سے تو ایسے بات کریں گی کہ دنیا کی ساری مٹھاس اس کی زبان میں آ جائے گی، اور جب شوہر سے بات کرے گی تو ساری کی ساری کڑواہٹ اس کی زبان میں آ جائے گی۔ آج کام الٹ ہو گیا۔ نیک بیوی وہ ہے جس کے دل کے اندر نیکی ہو، چہرے میں حیا ہو، اور شوہر سے بات کرے نرمی سے کرے۔ اور چوتھی صفت کیا ہے کہ اس کا ہاتھ ہر وقت کسی نہ کسی گھر کے کام میں لگا رہے، گھر کے کسی نہ کسی کام میں لگا رہے۔ یہ نیک عورت کی صفات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی۔ اس زمانے میں جیسے آج کل کی چیزیں ہیں، جاؤ دانے پسوا کر آ جاؤ، مشینری ہے، یہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ خود اپنے ہاتھوں سے پتھر کی چکی پیسا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات فرماتی ہیں کہ میں گھر کا پانی اپنے سینے پر لاد کر آتی تھی، اور اس کی وجہ سے میرے جسم پر نشان پڑ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ گھر کا کام کاج خود کرتی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور عرض کی کہ گھر کا کام کاج کرنے کی وجہ سے میں دور سے پانی بھر کر لاتی ہوں، اس کی وجہ سے میرے جسم پر نشان پڑے ہوئے ہیں، خود چکی چلاتی ہوں، کوئی غلام آئے ہوئے ہیں، باندی آئی ہوئی ہیں، کوئی مجھے ایک باندی یا ایک غلام دے دیجئے تاکہ میری اس مشقت والے کام سے جان چھوٹ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب تک مدینہ منورہ کے اندر جب تک ہر مسلمان کو باندی یا غلام نہیں مل جائے گا تب تک میں محمد آپ کو نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ جب سونے لگو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے اوپر پھونک دیا کرو، اللہ آپ کی ساری تھکاوٹ کو دور کر دیں گے۔ اور یہ اعمال لے کر آ گئیں، اس وجہ سے اس کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتلائے۔ اس لیے مثبت سوچ رکھے، مرد بھی مثبت سوچ رکھے، عورت بھی مثبت سوچ رکھے۔ جب منفی سوچ ہوگی تو گھر برباد ہوں گے۔ ایک اللہ والے تھے اور ان کی بیوی بہت بد زبان تھی، بہت بد زبان تھی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے کوئی کرامت عطا کر تاکہ یہ میری بیوی میری فرما بردار بن جائے۔ اللہ پاک نے الہام کیا اور ان کو اڑنے کی کرامت عطا فرمائی، تو وہ انہوں نے اڑنا شروع کیا، گھر کے اوپر سے اڑے۔ تو بیوی نے دیکھا اور کہا واہ کتنے اللہ والے ہیں کہ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر آئے تو بیوی نے کہا تم بھی اللہ والے بنتے پھرتے ہو، تم کیا اللہ والے ہو؟ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں؟ اللہ والا تو آج میں نے دیکھا کہ وہ اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ تو شوہر نے کہا وہی اللہ والا تو میں ہی تھا۔ تو اس نے کہا پھر کیا کہا؟ اب منفی ذہن دیکھیں لڑکی کا، عورت کا، کہتی اس لیے تو پھر آپ ٹیڑھے ٹیڑھے جا رہے تھے، اس لیے تو آپ ٹیڑھے ٹیڑھے جا رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ منفی سوچ ہے۔ اتنی بڑی کرامت دیکھ کر بھی شوہر کی فرما برداری نہیں کی۔ ایک عورت ایک پیر کے پاس گئی اور کہا کہ میرا شوہر میری مٹھی میں آ جائے، وہ کہ مکھی ہے تیری مٹھی میں آ جائے گا، کہ وہ فرما بردار بن جائے، مجھے ایسا تعویذ دو کہ بس میں جیسے کہتی جاؤں وہ ویسا کرتا جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تعویذ میں دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو شیر کے 3 بال لانے پڑیں گے۔ جب شیر کے 3 بال لاؤ گی تو میں آپ کو ایسا تعویذ لکھ کے دوں گا، آپ کا شوہر آپ کے مٹھی میں آ جائے گا۔ تو وہ گھر گئی، سوچتی رہی میں کیا کروں،
پھر ذہن میں آیا چلو میں چڑیا گھر چلی جاتی ہوں. وہ چڑیا گھر جاتی اور روزانہ گوشت بھی لے کے جاتی اور جا کر شیر کو ڈالتی. روزانہ جا کر شیر کو ڈالتی، روزانہ جا کر شیر کو ڈالتی. جب شیر نے چند دن گوشت کھایا پھر وہ اس سے مانوس ہو گیا، پھر اس کے قریب بیٹھنے لگا. اور جب اس کے قریب بیٹھا تو اس عورت نے اس کے 3 بال زور سے ایسے کھینچے اور پھر بھاگ کر آ گئی. میرا کام بن گیا. تو وہ جب پیر صاحب کے پاس آئی، پیر صاحب نے کہا دیکھو آپ نے ایک درندے کو اپنے تابع کر لیا، ایک درندے کو اپنے مانوس کر لیا کہ وہ آپ کے قریب جو انسان کا دشمن ہے، جو انسان کے گوشت کے لیے تڑپتا ہے، شکار کرتا ہے، آپ نے اس درندے کے جسم سے بال نوچ کر آ گئی. یہ شوہر اتنی محنت اگر آپ شوہر پر کرتی، تمہارا شوہر تمہارا فرما بردار بن جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ میں تجھے سارے دین کا خلاصہ بتلاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتلائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ زبان، اگر یہ زبان تیرے قبضے میں ہے تو سارا دین تیری قبضے کے اندر ہے، تمہاری مٹھی کے اندر ہے. اس زبان کا بہت بڑا اثر ہے. اگر اس کو مثبت استعمال کیا جائے، محبت کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس سے گھر بنیں گے. اگر اس کو غلط استعمال کیا جائے، سخت الفاظ ادا کیے جائیں اور اس کی وجہ سے دل پھٹیں گے اور پھر زندگیاں برباد ہوں گی، پھر زندگیاں برباد ہوں گی. تو میرے عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اچھے اخلاق اور اس زبان کو صحیح استعمال کرنا، اور ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے صحیح حقوق ادا کریں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.